ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 محرم الحرام 1447 ہجری۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، صدق اللہ العظیم۔ تذکرہ چل رہا تھا خلیفہ سوم داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور ان کی سیرت کے حوالے سے گزشتہ جمعے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ انہی میں سے اول مرحلے میں جن لوگوں نے، جن صحابہ کرام نے حبشہ کی ہجرت فرمائی، ہجرتیں دو ہوئی، ایک ہجرت حبشہ کی ہوئی تھی اور ایک ہجرت مدینہ منورہ کی ہوئی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت فرمائی تھی۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت ابراہیم کے بعد میں حضرت عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ گویا ہجرت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مکہ مکرمہ چھوڑ آئے تھے، جس کو وادی غیر ذی زرع کہا جاتا ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو لے کر حبشہ تشریف لے گئے تھے۔ اور اس کے بعد میں پھر جب دوسری ہجرت ہوئی مدینہ منورہ کی، تو مدینہ منورہ کی بھی ہجرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی تھی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، اور کچھ اس انداز سے بیٹھے ہوئے جیسے ٹیک لگا کے انسان لیٹا ہوا ہوتا ہے تو آدھا بیٹھا اور آدھا لیٹا ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے آنے کی اجازت چاہی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں رہے اور ان کو اجازت دے دی۔ وہ اندر آئے، بیٹھ گئے، بات چیت ہوتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد پھر ایک صاحب آئے، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، تو پتہ چلا کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی آنے کی اجازت چاہی، حضور نے اجازت دے دی، وہ بھی اندر آئے اور حضور اسی طریقے سے تشریف فرما تھے، گفتگو ہوتی رہی۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دروازے پر دستک دی، پوچھا کہ کون؟ کہا گیا عثمان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً اجازت نہیں دی، بلکہ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ کی ایزار آدھی پنڈلک تک تھی، اس کو آپ نے صحیح فرمایا، اور اس کے بعد میں پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی۔ وہ آئے، بیٹھے، بات چیت ہوئی۔ جب سارے لوگ چلے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے سے، پردے سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے جانے کے بعد میں پوچھا تھا کہ ابو بکر آئے، آپ یوں ہی تشریف فرما رہے، عمر آئے، آپ یوں ہی تشریف فرما رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی چادر صحیح کی، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اسی انداز میں رہتا اور حضرت عثمان کو اجازت دے دیتا
تو ان کے اندر اتنی زیادہ حیا ہے مزاج میں کہ پھر وہ مجھ سے اپنی بات نہ کہہ سکتے اور واپس چلے جاتے۔ آپ دیکھیں خطبہ جمعہ کے اندر الحیاء شعبۃ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب پڑ گیا۔ اسی طریقے سے جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع پر عید پڑی تو عید کے دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آج عید کا دن ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، تو کچھ انتظام فرما دیجئے تاکہ کچھ پکا لیں، گھر والوں کے لیے بھی ہو جائے گا، مدینے کے یتیم آئیں گے، مدینے کی بیوائیں آئیں گی اور مدینے کے مساکین آئیں گے، کچھ ان کے لیے بھی انتظام ہو جائے گا۔ تو اس موقع پر امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں۔ اب آپ سوچیں عید کا دن اور آقا نامدار فرما رہے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہ ہم تم کو کچھ دیں اور تم گھر میں کچھ پکاؤ۔ یہ انہوں نے فرمایا آپ نے، اور آپ عید کے لیے تشریف لے گئے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے۔ آپ نماز پڑھا کر جب واپس تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے کہ دیکھا گھر میں کچھ پکا ہوا ہے اور کچھ مدینے کے یتیم بیوائیں آ رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آج تو گھر میں کچھ نہیں تھا پکانے کو اور میرے پاس بھی کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن کچھ لگ رہا ہے گھر میں کچھ پکا ہے، تو یہ انتظام کہاں سے ہوا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جب تشریف لے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کی تمام ازواج مطہرات، یوں کہا جائے امت کی ماؤں کے گھر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سے لدا ہوا ہر ازواج مطہرات کے گھر ایک ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا بھیجا تھا، جس میں ضروریات کا سامان تھا، کچھ پکا ہوا تھا، کچھ ہم نے تیار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی تو آپ نے حضرت عثمان کو دعا دی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ حضرت عثمان کا حساب آخرت میں آسان فرما دے۔ یہ دعا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ اسی طریقے سے جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر صحابہ تشریف لے گئے تو وہاں پر پانی کی بڑی قلت اور دشواری تھی۔ ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا جس کو بئر روما کہا جاتا ہے، وہ ایک یہودی کے قبضے میں تھا اور وہ یہودی اس کا پانی بیچتا تھا بھاری قیمت پر، تو مسلمانوں کو بھی پانی لینے میں دقتیں ہوتی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کاش کوئی اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور جانے کے بعد میں اس سے کنویں کی بیچنے کی بات کی تو اس نے منع کر دیا کہ ہم کنواں نہیں بیچیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ایسا کرو کہ آدھا کنواں بیچ دو۔ تو اس نے کہا آدھا کیسے بیچ دے؟ کہا ایک دن پانی کے مالک ہم، ایک دن پانی کے مالک تم۔ تو یہ بات اس کی سمجھ میں آئی اور اس نے بھاری قیمت لگائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قیمت اس کو ادا کر دی اور ادا کرنے کے بعد میں ایک دن پانی کے گویا مالک بن گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باری ہوتی پانی دینے کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی سب لوگوں کے لیے فری کر دیا۔ یہودی بیچتا تھا، آپ نے سب کے لیے فری کر دیا اور کہا چاہے اس سے مسلمان پئیں چاہے اس سے یہودی پانی استعمال کریں، سب کے لیے پانی فری۔ اب جب پانی فری ہو گیا تو جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تو سارے مدینے کے لوگ پانی بھر لیتے
اور جب اس یہودی کا دن آتا تو کوئی پانی لینے نہ آتا تو اس نے حضرت عثمان سے کہا کہ یہ بھی خرید لو، تو اس کی بھی قیمت دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیر روما میں نے اللہ نے مجھے توفیق دی اور میں نے خرید کر آپ کے حوالے کرتا ہوں اور مسلمانوں کے لیے وقف کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ کنواں مسلمانوں کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کر دیا، اور مسلمانوں کو پانی کے لیے، بلکہ یوں کہا جائے مدینے والوں کے لیے پانی کی سہولت ہو گئی اور پانی کی آسانی ہو گئی۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت والجلال آپ کو کچھ وسعت دے، کچھ مال دے، تو یقیناً اس وسعت مال میں آپ غریبوں کا خیال رکھیں، آپ حاجت مندوں کا خیال رکھیں، آپ ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ اس لیے جو شخص ضرورت مندوں کی مدد کرے گا، جو شخص مساکین کی مدد کرے گا، جو شخص بیماروں کو دوا دلائے گا، تو وہ ایسا ہے گویا وہ اللہ کو قرض حسنہ دے رہا ہے، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا تو اللہ دنیا میں اس سے زیادہ اس کو لوٹا دے گا، اور آخرت میں اللہ رب العزت والجلال اس کو اتنا اجر دے گا کہ انسان آخرت میں اس اجر کو دیکھ کر تصور نہیں کر سکتا ہے کہ ہمیں آخرت میں اتنا اجر ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی سورہ بقرہ میں کہ جیسے ایک دانہ ہے، اس دانے کو آپ نے زمین کے اندر گاڑا، پھر تنا بنا، پھر اس کے بعد میں درخت بنا، اور اس درخت کے اندر 7 بالیاں آئیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوئے، تو ایک درخت لگایا تھا، ایک بیج بویا تھا، اور اس سے جو پودا نکلا تو اس میں 700 دانے بنے۔ اللہ فرما رہے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم 1 روپیہ اللہ کے بندوں اور ضرورت مندوں میں خرچ کرو گے تو اللہ اس کو 700 گنا بڑھا کر تم کو دے گا، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ اس سے زیادہ کتنا بڑھا دے گا وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سخاوت کی بہت صفت تھی، آپ کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، اور آپ سخی بہت تھے، لوگوں کی خوب مدد کرتے تھے، لوگوں کو خوب نوازتے تھے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طریقے سے جب مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت ہوئی کہ مسجد نبوی کو چوڑا کیا جائے، تو اس کے بغل میں ایک زمین پڑوس پہ بک رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کرے گا، میں جنت میں اس کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت میں اس کے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خریدا، اور خریدنے کے بعد میں وقف کیا، جس سے مسجد نبوی توسیع ہوئی اور نمازیوں کی سہولت ہوئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے امیدوار ہوئے کہ جو شخص اس کو خریدے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری اور جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کسی کو بلاؤ، مجھے کچھ بات کرنی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر کو بلائیں، تو حضور نے فرمایا کہ ان کو نہیں، کسی اور کو بلاؤ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت عمر کو بلاؤں، تو حضور نے فرمایا کہ ان کو نہیں، کسی اور کو بلاؤ۔ پھر میں نے کہا کہ حضرت عثمان کو بلاؤں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں حضرت عثمان کو بلاؤ۔ جبکہ ہوتا یہ تھا کہ عام موقع پر حضور حضرت ابو بکر کو بلاتے تھے یا حضرت عمر کو بلاتے تھے، لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر حضور نے فرمایا کہ عثمان کو بلاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا تو اس حجرے میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اگر کوئی باہر کا آدمی نہیں ہوتا تھا تو پردہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم ہٹا دیا کرتے تھے،
اور اگر کوئی باہر کا آدمی آتا تھا جس سے پردہ کرنا ہوتا تھا تو پردہ گرا دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی جب آئے، اب چونکہ یہ باہر کے آدمی تھے، وہ یا محرم نہیں تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے پردہ گرا دیا، اور میں حضور سے اگر کوئی گفتگو کرتا تھا یا حضور کسی سے بات کرتے تھے تو میں اس کی بات کان لگا کر نہیں سنتی تھی اس بات کو، لیکن جب حضور نے حضرت عثمان کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر کو نہ بلاؤ، عمر کو نہ بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ آ گئے تو میں کان لگا کر سننے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون سی گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب کان لگائی اور سنا تو حضور فرما رہے تھے کہ عثمان، اللہ تم کو ایک قمیص پہنائے گا، اللہ تم کو تمہارے جسم کے اوپر گویا ایک لباس پہنائے گا، اور لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، لوگ اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے تو تم اس کو اتار دینا، لیکن مدینے میں خونریزی نہ ہونے دینا۔ یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی، چنانچہ ابھی آپ کچھ تذکرہ آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضور کے جانشین بنے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ایک شورا بنائی تھی، ایک کمیٹی بنائی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس سے باہم مشورہ کرتے تھے اور کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ تو اس مشاورتی کمیٹی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اسی طریقے سے ان کی وفات کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کمیٹی میں رکھا، جو مشاورتی کمیٹی، جو خاص لوگ افراد تھے، اس میں حضرت عثمان غنی کو بھی منتخب فرمایا۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دور اندیش تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا تھا، اور انہوں نے اپنی دور اندیشی سے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے اللہ دین اسلام کی بہت خدمت لے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتماد فرما رہے ہیں اور ان پر اعتماد کر کر ان کو ایک صوبے کا گورنر بنا رہے ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے آپ حضرت معاویہ کی فضیلت کا اندازہ لگائیں۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ بعد میں گفتگو ہوگی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس دور میں حضرت عمر نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس عہدے پر باقی رکھا، ان کو معزول نہیں کیا۔ اور یہ جو بحری بیڑا ہوتا ہے، سمندری بحری بیڑا، اس کو سب سے پہلے اس دنیا میں اگر کسی نے بنایا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا ہے۔ سمندری بحری بیڑا، اس کی بنیاد اور اس کی وجہ اور اس کو بنانے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کتنے دور اندیش اور کتنے ذہین تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال اس پر کسی اور جمعے کو گفتگو ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب برچھا مارا گیا فجر کی نماز میں مصلی رسول پر مدینہ منورہ میں، اور آپ زخمی ہو گئے، تو پھر آپ نے سوچا اب ہمارے بعد خلیفہ کون ہوگا، تو آپ نے 6 لوگوں کو نامزد کیا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کو نامزد کیا تھا کہ ان 6 لوگوں میں سے ہمارے بعد کسی کو خلیفہ بنایا جائے۔ اصل ترتیب کیا تھی خلیفہ بنانے کی؟ جب حضور کا وصال ہوا تو حضور نے چھوڑ دیا کہ مسلمان
جس کو چاہیں گے اس کو خلیفہ بنا لیں گے. اشارے دے دیے تھے حضور نے ابو بکر صدیق کے بارے میں، لیکن نامزد نہیں کیا تھا حضور نے. مسلمانوں نے متفقہ طور پر حضور کے بعد حضور کا جانشین ابو بکر صدیق کو متعین کر لیا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہونے لگا تو انہوں نے صحابہ کے مشورے سے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کیا تھا کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. تو گویا حضرت ابو بکر نامزد کر کے گئے. حضرت عمر نے دونوں کاموں سے الگ ہٹ کے کیا. ایک 6 رکنی ٹیم بنائی جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عشرے مبشرہ میں سے ہیں. ان 6 کو متعین فرمایا اور یہ کہا کہ مسلمان ان میں سے جس کو چاہیں میرے بعد اپنا خلیفہ متعین کر لیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. اب شہادت کے بعد یہ ہوا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے. اب 6 لوگوں کو جو حضرت عمر نے متعین کیا تھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 6 لوگوں کو بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد میں کہا تم میں سے 3 لوگ اپنی رائے 3 لوگوں کو دے دیں اور وہ اس سے الگ ہٹ جائیں تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے. تو جب یہ بات کہی انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے صحابی ہیں اور اس وقت بڑے تاجر بھی تھے، جب یہ بات کہی تو اس کے بعد میں حضرت زبیر نے کہا کہ میں اپنی رائے حضرت علی کو دیتا ہوں اور میں اس سے الگ ہٹتا ہوں، دستبردار ہوتا ہوں. حضرت طلحہ نے کہا کہ میں اپنی رائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اپنی رائے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دیتا ہوں اور میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں. تو اب 3 لوگ ہٹ گئے، 3 بچے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بچے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بچے، حضرت عثمان بچے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں لوگوں سے مشورہ کرتے رہے کہ کس کو خلیفہ بنایا جائے. جو وفود اس وقت مدینے میں آئے تھے ان سے بات کرتے رہے کہ اس وقت خلیفہ کس کو بنایا جائے. پھر اس کے بعد میں چند دن اس میں لگے تو ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی اور حضرت عثمان کو بیٹھایا اور حضرت علی کو بلایا اور کہا کہ اگر تم کو خلیفہ چنا جائے تو تم انصاف سے کام لوگے، انصاف سے کام لینا، اور اگر حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا جائے تو کیا تم ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بالکل میں تیار ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ لے گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور کہا کہ اگر تم کو خلیفہ بنایا جائے تو تم انصاف کرو گے؟ کہا جی انصاف کریں گے. اور کہا کہ اگر حضرت علی کو خلیفہ بنایا جائے تو کیا تم ان کے ہاتھ پر بیعت کرو گے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں. تو بہت غور و فکر کے بعد، بہت رائے کے بعد، بہت مشوروں کے بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک مجلس میں تھے، اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا کہ اب تم کو 3را خلیفہ منتخب کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم حضرت عثمان غنی کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتے ہیں. ایک روایت اور ملتی ہے، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے رائے لے لی اور رائے لینے کے بعد 3 لوگ بچے تھے، عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی، حضرت عثمان. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں تو اس سے دستبردار ہوتا ہوں، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں اور میں 3را خلیفہ، میں کیا پورا مدینہ، پورے اہل اسلام تو 3را خلیفہ منتخب کرتے ہیں
وہ حضرت عثمان کو منتخب کرتے ہیں تو بعض لوگوں نے لکھا سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں حضرت عثمان سے بیعت کی، اطاعت کی بیعت کی کہ ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد میں حضور کے تیسرے خلیفہ کون ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک قوالی چلائی تھی بہت پہلے، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، آپ سمجھتے تھے یہ قوالی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تبرہ ہے حضرات صحابہ کرام کا۔ اصل ترتیب کیا ہے؟ پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، دوسرا نمبر سیدنا عمر ابن خطاب کا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا ہے، چوتھا نمبر حضرت علی مرتضیٰ کا ہے۔ یہ شیعوں کی ایک محنت اور ایک سازش تھی تاکہ سنیوں کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے حضرت ابوبکر نے خلافت چھین لی تھی، تو اسی عقیدے کے تحت وہ قوالی بنی گئی، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ اور آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم قوالی تو نہیں کہیں گے، لیکن اگر بات آئے گی تو یہ کہیں گے دمادم مست قلندر ابوبکر کا پہلا نمبر، ابوبکر کا پہلا نمبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو بہرحال اس انداز سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسرا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ باقی کچھ باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے عرض کر دی جائیں۔